جی مفتی صاحب ہمیں بتائیے گا کہ قسطوں پر سامان لینا جائز ہے یا نہیں؟ یہ کاروبار ہے، تجارت جو ہے اس میں برکت ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ کاروبار نقد کی صورت میں ہو یا قسطوں کی صورت میں جائز ہے۔ خرابی تب پیدا ہوتی ہے، نجائز تب ہوتا ہے جب ہم شریعت کے اصولوں کے خلاف اس کی خرید و فروخت کریں، ٹھیک ہے، چاہے وہ تجارت نقد کی صورت میں ہو یا قسطوں کی صورت میں ہو۔ خرابی اس وقت پیدا ہوگی جب ہم اس کاروبار کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول وضع کیے ہیں، سرکار نے جو ارشادات ہیں، جو بیع کی صورتیں، جب اس کے خلاف چلیں گے۔ اب قسطوں پہ جو سامان لیا جاتا ہے یا کاروبار کیا جاتا ہے، لینے والا یا دینے والا کیا وہ جائز کام کر رہے ہیں کہ ناجائز کام کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ یہ کام بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے، بالکل جائز ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن خرابی کس وقت ہوگی؟ خرابی اس وقت ہوگی کہ جب آپ ایک چیز کو مقررہ قیمت میں متعین کر دیتے ہیں، اس کی قیمت کہ یہ اتنے کی ہے اور اتنے مہینوں میں آپ نے اس کی قیمت ادا کرنی ہے، اب کسی صورت میں آپ نہیں ادا کر پاتے، اب میں اس پر اوپر چارج لگاتا ہوں اضافی کہ 6 مہینے کا ٹائم تھا، 8 مہینوں کا، 2 مہینوں کا آپ کو اوپر پیسے دینے پڑیں گے، یہ سود ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ بال پینسل ہے۔ یہ جناب بال پینسل آپ کو بھی پتا ہے کہ مارکیٹ میں یہ 10 روپے کی ہے، مجھے بھی پتا ہے یہ مارکیٹ میں 10 روپے کی ہے، چونکہ میری چیز ہے۔ آپ مارکیٹ گھوم پھر کے آئے ہیں، آپ کا دل کرے، میں کہوں میں نے تو جناب اس کو 100 روپے کی بیچنی ہے، آپ کی مرضی نہ لیں، میں نے آپ کو زبردستی تو نہیں کوئی چیز دے رہا نا۔ ٹھیک ہے، اور بھی تو مارکیٹ میں قسطوں پر چیزیں دینے والی دکانیں موجود ہیں، اور بھی تو کہیں بھی جا سکتا ہے وہ۔ آپ کا بند اس لیے فرمایا گیا کہ آپ جب کوئی چیز لیتے ہیں تو ایک ہی دکان پہ نہیں جا کے پہلی چیز لے لیں، بلکہ 2-4 گھوم پھر کے دکانیں گھوم پھریں، پھر آپ کا جہاں دل مطمئن ہو، آپ کو ریٹ کا پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور دکانداروں کو بھی اس چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ مارکیٹنگ کر کے آیا۔ اب آپ گھوم پھر کے آئے، یہ میری پینسل ہے، میں نے اس کو دینا 100 روپے کا، آپ کا دل کرے لیں، آپ کا دل کرے نہ لیں، ٹھیک ہے، یہ مطلب جائز کام ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس کو لاکھ کی بیچوں، اب دیکھیں نا، میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا مشہور لوگوں کی مطلب جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑی بکتی ہیں، ایسے ہی ہے۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، کرکٹر میں سنا تھا کہ جاوید میاں داد کا بلہ بڑا مہنگا بکا تھا۔ ہاں جی، اسی طرح اور کسی کے جناب کسی بزرگ کی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ جناب بڑی قیمتی چیزوں میں شمار کیا جاتا ہے، وہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں جو ہے میری مرضی میں اس کو جتنے بیچوں، میری چیز ہے، آپ نہ لیں، ٹھیک ہے، آپ کو نہیں، آپ کے سمجھ میں آتی، وارے نہیں آتی، نہ لیں آپ۔ یہ اگلی کی مجبوری کا فائدہ نہیں ہے؟ ہاں نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں مارکیٹ میں اکیلا بیٹھا ہوں کیا؟ اچھا، مارکیٹ میں اکیلا تو نہیں بیٹھا نا۔ ٹھیک ہے، اگر تو میں اکیلا بیٹھا ہوں پھر میں غلط کر رہا ہوں، اچھا، پھر میں ناجائز کر رہا ہوں، کیوں کہ پھر وہ ذخیرہ اندوزی میں کہ میرے پاس ہی وہ چیز اور کسی پاس ہے ہی نہیں ہے تو ذخیرہ اندوزی ہے، یہ منع ہے۔ ذخیرہ اندوزی ہوگی، آپ تو گھوم پھر کے آ رہے ہیں، آپ مارکیٹنگ کر کے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اب یہ پینسل میں نے آپ کو دی ہے 20 روپے کی، ٹھیک ہے، میں ایک مثال، یہ لے آپ لے لیں، یہ آپ 20 روپے کی لے لیے۔ اب ٹائم کہتا ہے آپ بھائی نقد لیں گے تو 10 روپے کی ہے، ٹھیک ہے، آپ کہیں میں نے سال بعد دینے پیسے یا 10 مہینے بعد، تو ہم کہیں گے یہ جناب آپ کو 20 روپے کی ملے گی۔ ٹھیک ہے، اب متعین ہو گیا جناب 10 مہینے میں آپ نے 20 روپے دینے، اب کتنے؟ 2 روپے مہینہ آپ نے مجھے دینی۔ ٹھیک ہے، اب اگر فرض کریں آپ کے پاس یہ 20 روپے 10 مہینوں میں نہیں ہوتے، 10 مہینوں کے بجائے 12 مہینے ہو گئے ہیں، 14 مہینے ہو گئے ہیں، 18 مہینے ہو گئے ہیں، سال، 2 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال، آپ دیوالیہ ہو گئے ہیں، اللہ نہ کرے آپ بالکل مالی کمزوری آپ پر غالب آ گئی ہے، آپ ملک سے باہر چلے گئے ہیں، آپ جب 10 سال بعد لوٹتے ہیں، 5 سال بعد مجھے دیتے ہیں تو دیں گے 20 روپے ہی۔ اچھا، یہ نہیں کہ میں آپ کو کہوں جی نہیں، اب آپ نے 6 مہینے کا وعدہ کیا تھا، 10 کا کیا تھا، آپ 12 مہینے گزر گئے، آپ 1.5 سال گزر گئے، 2 سال گزر، میں نے تو اتنے پیسے لینے ہیں، اب جتنے پیسے میں اوپر بڑھاتا جاؤں گا، یہ سود میں شمار ہوگا، یہ غلط ہے۔ مطلب اگر کسی بھی ایک چیز متعین ہو گئی، معاہدہ طے پا گیا آپ کا اور میرا کہ میں نے اتنے مہینوں میں پیسے دینے ہیں اور اتنے دینے ہیں، بس وہ جتنے مرضی طے کر لیں اس دوران ہی۔ ہاں اس دوران طے ہو گئی ہے۔ اب اس میں جناب بعد میں کہوں جی نہیں اتنے نہیں، اب آپ نے ٹائم زیادہ لے لیا، میں پیسے بڑھاؤں گا، تو تب یہ قسطوں کا کاروبار ناجائز ہے، ورنہ جائز ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز ایڈ کرتا ہوں، ہمارے جو کسان بھائی ہیں، ہمارے جو دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ کھاد لے لیتے ہیں، سپرے لیتے ہیں۔ اب کھاد کی بوری فرض کریں 4000 روپے کی ہے، وہ لے جاتے ہیں جناب 4500 روپے کی، کہ اس سیزن پر میں نے آپ کو جو ہے وہ 3 مہینوں کے بعد کپاس آئے گی، گندم آئے گی، میں نے آپ کو 4500 روپے ہی دینے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، جو صورت حال ہوتی ہے کہ اب وہ میں جب میری گندم آ گئی، میری فصل آ گئی، اب میں نے آپ کو دینے بوری کے 4500 روپے، یہ طے ہو چکا ہے پہلے، ٹھیک ہے، میں نے ادھار لیا، آپ کو دینے والوں کو پتا ہوتا ہے ادھار لے رہا ہوں، لینے والوں کو پتا میں ادھار لے رہا ہوں، بالکل ایسے۔ اب ایسی صورت میں اس نے جناب، اب میں آ گیا آپ کے پاس، جناب ایسا کریں جناب یہ اوپر والا 500 رکھ لیں اور 4000 اگلے سیزن کے لیے مجھے ڈال دیں پھر۔ اچھا، میرا 4500 کی بوری تھی، 4000 کی تو آپ کی اوریجنل بوری ہے، 500 میرے پاس جو پرافٹ بنتا تھا وہ میں نے آپ کو دے دیا ہے اور پیسے میرے پاس ہی ہیں۔
ٹھیک میں نے 4,000 نہیں دیے. اب ایسی صورت میں پھر اگلے 6 مہینے بعد پھر 500 آپ کو پڑھا دیا فی بوری کے حساب سے. اچھا اچھا. اب یہ چیزیں جو ہے یہ سود میں شمار ہوں گی. اچھا ہاں جی ٹھیک. یہ چیز ہوتی ہے. ورنہ قسطوں کا کاروبار کسی بھی صورت میں الیکٹرانک کی صورت میں ہو یا کوئی بھی چیز ہے, قسط موٹر سائیکل ہے, کار ہے, وہ جائز ہے. اس لیے ہم بینک سے کوئی چیز لینے کو جائز نہیں سمجھتے کہ بینک والے اس میں مارک اپ زیادہ رکھتے ہیں ایک, اور اس میں اگر آپ کی قسطیں شارٹ ہو جاتی ہیں تو ایسی صورت میں پھر جو ہے وہ اضافی پیسے دینے پڑتے ہیں. یہ چیز. اچھا اس کا یہ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو امپلائی رکھے ہوئے اس کی تنخواہیں ہوتی ہیں. ہاں وہ جو اس میں تحریریں ہوتی ہیں ہاں جی وہ انگلش میں ہوتی ہیں. جب آپ سے سائن کرا رہے ہوتے ہیں تو وہ کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے. پڑھتا بھی ہو تو کسی کو آتی ہو تو اس لیول کی, اس لیول کی آتی تو یا تو آپ رکھیں, وہ سارے بینک والے 2 نمبر ہی کرتے ہیں اس معاملے میں. ٹھیک ہے آپ رکھیں اردو میں, ٹھیک ہے, تاکہ پڑھنے والے کو پتا ہو کہ میں کن چیزوں پر سائن کر رہا ہوں. بالکل بالکل. پاکستان میں اردو بولی جاتی ہے جو چیز ہے اس کو سب کو سمجھ آئے تو تب جا کے پھر پتا چلے گا نا کہ جناب